آیت نمبر 20 رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم نے بات کی تھی کہ جب اطاعت کا ذکر آئے گا تو واو کے ساتھ آئے گا اللہ اور اس کا رسول. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ اتھارٹی کی جہاں بات آئے گی، فرما برداری کی جہاں بات آئے گی تو وہاں ہم کہیں گے اللہ اور رسول. لیکن جہاں تخلیق کی بات آئے گی، کائنات بنانے کی بات آئے گی، تخلیق کی بات آئے گی یا تقدیر بنانے کی بات آئے گی تو اس میں اللہ اور رسول کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. کہیں پڑھا آپ نے کہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کائنات بنائی، اللہ اور اس کے رسول فیصلے کرتے ہیں لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یہ ایک انداز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بحث کرے کہ دیکھو اطیع اللہ ہوا، اطیع رسول بھی تو آ رہا ہے، تو اب ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول فیصلے کرتے ہیں ہمارے بارے میں؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے فیصلے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہے. لیکن جہاں میرا اور آپ کا معاملہ ہے بات ماننے کا، تو ہم سورۃ نساء میں پڑھ چکے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. تو یہ ہمیشہ واو کے ساتھ آتا ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ میں ثم کہنا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ عین ایمان ہے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور منہ مت موڑو. یہ عین دراصل کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، منہ موڑ لینا. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ اس حال میں کہ تم سن رہے ہو اور بات نہیں مان رہے، یہ تو نفاق ہے. تو تینوں ہی چیزیں ہیں. ایمان والے فوراً بات مانتے ہیں، مشرک کافر منہ موڑ لیتے ہیں، اور منافق سنتے ہیں تو بھی نہیں بات مانتے. ایمان کا دعویٰ عمل پر پرکھا جائے گا. جو کانوں سے سن کر اطاعت نہیں کر رہا وہ کسی اور ذریعے سے بات سن کر کیسے مانے گا؟ اور ہو میں جو ضمیر جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اس سے مت پیٹ پھیرو، تم اس سے منہ مت موڑو اللہ کے رسول سے. اس لیے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت کا جو سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے وہ بس رسول کی اطاعت ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یہ تو ایسی باتیں جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی قوم ذہن میں آتی ہے جو کہ نفاق کی سمجھے مثال تھی، اور وہ ہے اہل کتاب میں سے خاص طور پہ یہود، کہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کری. تو عمل نہیں کرنا تو سننے کا فائدہ؟ سن کر نہ سمجھنا ہے، نہ ماننا ہے، نہ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر، تو ایسی پاس ٹائم کے لیے سن رہے ہو تو فائدہ کیا؟ یہ مغضوب علیہم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، سن کر بات نہ ماننا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. شر الدواب، دابہ جانور، اس کی جمع الدواب. جو جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جاندار کو بنایا اور ہر جاندار کو خاص مقصد سے بنایا، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جس جبلت کے اوپر، جس انسٹنکٹ کے اوپر اس کو بنا دیا، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ کولا بیئر ہے، اب وہ خاص پتے ہی کھائے گا، وہ بھوکا مر جائے گا، وہ آپ کی پکائی ہوئی سبزی نہیں کھائے گا، وہ آپ کا پکایا ہوا اسٹیک نہیں کھائے گا. بکری جو ہے وہ بھوکی مر جائے گی، وہ گوشت نہیں کھائے گی. شیر جو ہے وہ بھوکا مر جائے گا، وہ سیلڈ نہیں کھائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس جانور کی جو جبلت بنائی ہے وہ اسی کے اوپر قائم ہے، اسی پر رہتا ہے، جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، جس کی دعوت رسول دے رہے ہیں، کا طریقہ اور سلیقہ رسول سکھاتے ہیں. تو جب انسان اپنی پیدائش کا
تخلیق کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہا تو وہ تو پھر بیکار ہے، وہ انسان کہاں رہا؟ انسان جانوروں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جانور اس کی وفاداری کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو بہترین رزق دیا تو اللہ کا وفادار بننے کے بجائے وہ اللہ کا دغا باز بن گیا، دھوکہ بازی کرنے لگ گیا. تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا نا، شرت دواب ہو گیا. وہ تو جو ہاتھ کھلاتا ہے جانور اس کی بھی قدر کرتا ہے. کتے کی وفاداری دیکھیں، جان دے دیتا ہے مالک کے لیے. وہ مالک کیا کر رہا ہے؟ 2 ہڈیاں ہی تو کھلا رہا ہے اس کو، اور کیا کر رہا ہے اس سے زیادہ؟ کچھ بھی تو نہیں. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ انسانوں کو جانوروں سے کمپیئر کیا ہے کہ تم تو جب اللہ کے نافرمان اور اللہ کے تم غدار بنتے ہو تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہو. اور ساری بات کیا ہے کہ رسول کی دشمنی پر اتر آنا انسان کو بدترین جاندار بنا دیتا ہے اللہ کی نظر میں. نہ حق سنتے ہیں، نہ زبان پر لاتے ہیں، چاہتے ہیں ہر حق کی آواز کا گلا گھونٹ دیں، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو حق سننے کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا. صم البکم الذین لا یعقلون. تو پتہ چلا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں ہماری، ایک تو ہمارا سننا، ہمارے کان، اور ایک ہمارا بولنا. تو یہ تو بدترین جانور بن گئے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ رسول کی کوئی اطاعت نہیں کرتے، عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر. اپنے آپ کو یہ کتنا بڑا افلاطون سمجھتے رہیں، اللہ کی نظر میں بالکل بے عقل جانور ہیں. تو چلیں جانوروں کا تو حساب نہیں ہوگا نا، یہ تو انسان ہوتے ہوئے جانور بن گئے ہیں، ان کا تو حساب بھی ہوگا. حساب انسانوں والا اور طریقہ جانوروں والا دنیا کے اندر. برننگ ایٹ بوتھ اینڈز. اب آگے آپ دیکھیں یہ جو پس منظر ہے نا اگلی آیت کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بدر ہوئی، مسلمانوں نے جو جنگ کری مشرکوں سے، تو کون تھے اس طرف؟ اس طرف ابو بکر اگر تھے، اس طرف کون تھا؟ بیٹا. اس طرف اگر عمر تھے، اس طرف کون تھا؟ ان کا اپنا ماموں، اپنا چچا. یہی معاملہ تھا نا. تو صحابہ انسان تھے یا کوئی مشین تھے؟ کوئی دل دھڑکتے دل تھے نا. تو کیا لگ رہا ہوگا ان کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے تھے اور کون آیا تھا اس طرف سے؟ عباس، چچا ان کے. اور وہ قیدی بن کر بھی آئے تھے، قید کیا گیا تھا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ پتھر دل. کہ ٹھیک ہے they got what they deserve، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. نہیں، اپنے رشتہ دار تھے، اپنا خون تھا، اپنے سگے تھے. تو اللہ تعالیٰ بہت پیارے طریقے سے نا مسلمانوں کے ان زخمی دلوں کے اوپر مرہم رکھ رہا ہے. فکر کیوں کر رہے ہو؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں بھلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ضرور سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اگر ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. تو یعنی کہ اگر کوئی ارمان ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ مشرکوں کے ساتھ کیوں آ گئے، مشرک لشکر میں شامل ہو کر کیوں آ گئے، یہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہ آ گئے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ نیتوں کا، باطن کا حال جانتا ہے. دراصل ہدایت رشتہ داری سے نہیں ملتی، ہدایت تو چاہت سے ملتی ہے. اگر کوئی سننا چاہے گا اللہ حق اس تک پہنچا دے گا. اللہ کو پتا ہے. اور جن کے سروں پر ہدایت کا سورج چمک رہا ہے اس کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دے گا. تو ایک طرح سے سمجھیں کہ زخموں پر پھایا بھی رکھا گیا اور ایک اپنا اللہ تعالیٰ نے عدل کا قانون بھی بیان کر دیا. آگے مزید بھی ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں گے. فی الحال یہ کہا کہ تم زیادہ غم نہ کرو، اگر خیر ہوتا تو یہ سن لیتے، اور اگر بغیر خیر کے، بغیر چاہت کے سنتے تو فائدہ کچھ نہ ہوتا. اب ایمان والوں سے خطاب ہے ڈائریکٹلی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارتے ہیں، لما یحییکم،
اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشے. اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، وہ اس چیز کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں جو تم کو زندگی دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ جو بات کی ہے یہاں پہ کہ تم پکار کا جواب دو، وہ پکار، وہ دعوت جو تم کو زندگی دے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے، انہوں نے کہا کہ انسان روٹی سے صرف نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. تو دو زندگیاں ہیں نا ہماری، ہم کمپاؤنڈ بینگ ہیں. ایک جسم ہے، اس کی زندگی روٹی ہے، اور ایک روح ہے جس کی زندگی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی ہے. تو رسول کا پکارنا دراصل اللہ ہی کی طرف مدعو کرنا ہے. آن بہاف آف اللہ ہی تو پکار رہے ہیں رسول. اچھا یہ دیکھیں بہت دلچسپ انداز ہے. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں. پکارنے کا ذکر تو ہے، کس چیز کی طرف پکار رہے ہیں یہ نہیں لکھا، وہ انجام بتایا کہ وہ چیز جو کہ تم کو زندگی دے. تو کس چیز کے لیے بلائیں تمہیں، کس چیز کے لیے تم کو حکم دیں یہ نہیں لکھا. بس پوائنٹ کیا ہے کہ پوائنٹ بلینک اطاعت کر رہی ہے، انکنڈیشنل. جب بلائیں آ جاؤ، بات مان لو. نتیجہ بتا دیا کہ تم اس طرح جب اطاعت کرتے رہو گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے، زندگی کا مقصد پالو گے جس کے لیے اللہ نے تم کو تخلیق کیا ہے. کہتے ہیں نا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا جانوروں کا سا جینا جیتے ہو، انسانوں کا سا جینا سکھاتے ہیں رسول تم کو. تو اب ہمیں فل ان دا بلینک کرنا ہے لما یحییکم کے بارے میں، کہ جو زندگی والی چیز ہے تو کس چیز سے زندگی ملے گی، کون کون سے وہ کام ہیں. نمبر 1 کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانعام میں، افمن کان میتن، کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلناہ لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس کو لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. تو یہ اسلام ہے. کفر موت ہے، اسلام اور ایمان زندگی ہے. اس کی طرف بلاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول. اور کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اذا دعاکم، کس چیز کی طرف؟ قرآن کے علم کی طرف. یہ خود حیات ہے، یہ خود نجات ہے. اور کس کی طرف بلاتے ہیں؟ جہاد کی طرف، کہ باطل کو، شیطان کو ہرانے میں انسانیت کی فلاح ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں قتال کی طرف، شہادت کی موت، جنت کی زندگی. ادھر ڈوبو گے ادھر طلوع ہو جاؤ گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز مت گمان کرنا ان کو تم جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. تو موت اگر ہے تو شہادت کی موت ہے. کئی دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے. کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف لائف پر تو مرے جاتے ہیں ہم، اور کوالٹی آف ڈیتھ کے لیے زندہ نہیں رہتے. کس طرح مرو گے اس کی فکر کرو کہ موت کیسی، زندگی تو گزر جائے گی، جو نصیب میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا. زندہ میں کیسے رہتی ہوں وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مرغی ملے گی یا سبزی ملے گی. مرتی کیسے ہوں یہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گی اپنے لیے کہ مجھے کس طرح کی موت چاہیے اپنے لیے. اس کے لیے میں دعا کروں گی. زندگی کے لیے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں نا، موت کے لیے بھی دعا کیا کرے. اللہ مجھ کو عزت کی موت عطا فرما، اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما. تمنا تو دل کے اندر آئے کم سے کم. تو پھر اللہ رسول کی طرف آؤ، تم کو وہ آخرت کی زندگی حاصل کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. چلو شہادت کی موت نہیں بھی آئی، نارمل قدرتی موت آئی یا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی، تو بھی تم کو ایسے زندہ رہنا سکھائیں گے کہ مرنے کے بعد تم زندگی پالو گے. سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ یقیناً ان الدار الاخرہ، آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی تو اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. تو لہٰذا سستی کے، کسل مندی کے مظاہرے مت کرو. یہ آفر خاص مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایسا نہ ہو تم قدر نہ کرو تو یہ واپس تم کو پھر موقع نہ ملے. کیوں؟
اس لیے کہ وَعْلَمُوا اچھی طرح جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اس لیے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم کو پلٹ کر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جو دل میں تمنا نیکی کی اٹھ رہی ہے عمل کر لو، اللہ انسان اس کے قلب کے بیچ میں کہیں حائل نہ ہو جائے۔ تو کیا مطلب اللہ بیچ میں حائل ہو جائے؟ کہ دل میں اٹھنے والی نیکی کی خواہش اور تمنا کو عمل میں ڈھالو، ایسا نہ ہو کہ پھر نیکی کرنے کا دل بھی نہ چاہے۔ تو نیت اور عمل میں اگر لیگ بڑھتا چلا جائے گا تو عمل ہاتھ سے نکل جائے گا تمہارا، تو دل نہیں چاہے گا عمل کرنے کا۔ یا اللہ اس طرح بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جائے کہ اللہ دل کو دھڑکنے سے روک دے، موت آ جائے تو اسٹاپس فار ایور، کہ دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تو کیا عمل کرو گے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ موت کا انتظار ہے کیا؟ اس کے بعد تو عمل کا دروازہ کوئی نہیں کھلا رہے گا، بند۔ جو کرنا ہے کر لو۔ لوگ ٹالتے رہتے ہیں نیکیوں کو، حج کا ارادہ کرتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کا ارادہ کرتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملے اور رب سے ملاقات کا وقت آ جائے، لوٹنے کا وقت آ جائے۔ ان پریپیئرڈ، ال پریپیئرڈ، خالی ہاتھ ادھورے جا کے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے، کیا فائدہ؟ بغیر تیاری کے اللہ سے ملنا تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا مطلب دیکھے ہم نے کہ دل میں اٹھنے والی نیکی کی خواہش ہو سکتا ہے پھر دوبارہ نہ اٹھے یا دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ نمبر 3، بدر سے متعلق اگر ہم اس کو ٹائی کریں بدر کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بدر کے موقع پر دشمن کی فوج سے لڑنے کی ترغیب دے رہے تھے، تو لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا، ہے نا، یہ تو مضمون آ چکا نا۔ لیکن جب انہوں نے رسول کی پکار پر لبیک کہا تو کیا ہوا؟ اللہ وہ دل کے ڈر اور بندے کے بیچ میں رکاوٹ بن گیا، ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ جو دل کے اندر ڈر تھا، جو دل کے اندر کمزوری تھی، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ کمزوری ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اللہ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا۔ یہ بھی ایک مطلب ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جو دل کے اندر برے خیالات ہوتے ہیں اللہ مومن کے دل کی حالت کو دیکھ کر اور اس کے دل کے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے مومن کو۔ چھوڑنے بھاگنے کے لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے، اللہ قدم جما دیتا ہے۔ خوف کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے اگر چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ امن اور بہادری عطا کر دیتا ہے۔ کم ہمتی کی جگہ اللہ ہمت عطا کر دیتا ہے۔ تو رسول کی بات مانو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لبیک کہو اللہ رسول کی پکار پر جب تم کو وہ پکار رہے ہیں۔ سراسر تمہارا اپنا فائدہ ہے، ورنہ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ احد کے موقع پہ جنہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے اپنا نقصان خود ہی کیا، خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ تب آگے اسی فتنے کا ذکر کیا جائے گا کہ بات نہ مان کے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔